آؤ مدینے کا میں تمہیں حکمران وہ بتاؤں جس کی حکومت 22.5 لاکھ مربع میل پر پھیل گئی تھی۔ عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے، غیرت مند آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنا ماضی نہیں بھولا کرتا۔ وہ قومیں کبھی ناکام نہیں ہوتی جو اپنا ماضی نہیں بھولتی، اپنے پرکھوں کی پہچان نہیں بھولتی، اپنا خاندان نہیں بھولتی۔ وہ قوم کسی معاملے میں اس کے قدم کبھی ڈگمگایا نہیں کرتے ہیں۔ عرض تہامہ کے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رونے لگے جیسے بچہ روتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھنے پر مجبور ہو گئے، عمر کیا بات ہے، ایسے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یہی جگہ تھی جب میں نے نبی کی نبوت والا دامن نہ پکڑا تھا، حضور کی رحمت والی چادر کے نیچے نہ آیا تھا، میرے باپ نے مجھے 5 اونٹ دے کے بھیجا، یہ عرض تہامہ پہ آ کے میں رک گیا۔ میرے باپ نے کہا ان 5 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیں، میں وہی عمر ہوں، ایک اونٹ کو آگے والے کو سیدھا کرتا، پیچھے والا بگڑ جاتا، پچھلے والے کو ٹھیک کرتا، آگے والا بگڑ جاتا۔ اگر دونوں ایک سمت میں ہوتے، درمیان والے آگے پیچھے ہو جاتے، میرا باپ دیکھتا، غصے میں اترتا، اونٹوں کا رسہ لے کر مجھے مارنے لگ جاتا کہ تیرے سے 5 اونٹ سنبھالنے نہیں جاتے، زندگی کو کیسے گزارے گا؟ ہائے عمر، تیرے آج عمر یہ منظر دیکھ کر مجھے بیعت کر کے رونا آ گیا۔ عمر آج 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا۔ درہ تو دکھاتا ہے زمین لرزنے لگ جاتی ہے، خط تو لکھتا ہے خشک دریا میں پانی آ جاتا ہے۔ اے عمر رومال چادر تو دکھاتا ہے، لاوا شرما کے واپس چلا جاتا ہے۔ اے عمر سن لے، اے عمر سن لے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں بلکہ نگاہ نبوت کا کمال ہے۔ آؤ میں تمہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں لے چلو۔ رات کا وقت ہے، شانوں والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محلے سے گزرے، ایک گلی سے گزرے، ایک عورت کو دیکھا، ایک پیالی ایک گولی ہاتھ میں لے کے کھڑی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا بچی بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی میری مالکہ نے مجھے تیل لینے کے لیے بھیجا تھا، تیل تو میں لے آئی، رات کے اندھیرے میں میری ٹھوکر لگ گئی، میں گری، تیل کی پیالی بھی زمین پہ گر گئی۔ عمر میں تو اٹھ گئی لیکن تیل زمین میں جذب ہو گیا۔ عمر مالکہ میری بڑی سخت ہے، مارے گی پیٹے گی، کہے گی کام دھیان سے نہیں کرتی۔ عمر میں کیا جواب دوں گی؟ میرے عزیزو اگر جیب سے پیسے نکال کے دے دیتے جا اور تیل لے آ، یہ تو آپ میں بھی کر سکتے تھے۔ اگر بیت المال میں غلام اسلم کو بھیج کے تیل منگوا دیتے، یہ تو آپ کا، میرے مذہب کا اور میرا وزیر اعظم بھی کرتا تھا، وہ کر سکتا تھا۔ واہ عمر تیرے عدل پر قربان جاؤ، تیرے عدل کو زمین بھی مانتی تھی۔ درہ ہاتھ میں پکڑا، زمین پہ مار دیا، فرمانے لگے او زمین تو حقداروں کا حق کب سے کھانے لگی؟ کیا عمر تیرے پر انصاف نہیں کرتا؟ تو نے کیسے عمر کے ہوتے ہوئے گوارا کر لیا کہ ایک عورت کا تیل زمین تو جذب کر جائے؟ زمین پر درہ مارا کہ میرا تیل واپس کر دے۔ رب ذوالجلال کی قسم آسمان کے ستاروں نے دیکھا، عمر کا درہ زمین پر لگا، جذب کیا ہوا تیل اوپر واپس آ گیا تھا۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ، رات کا وقت ہے۔ اب آپ کہو کہ یہ رات کی باتیں کیوں بتلاتا ہے؟ میں واقعی حاکم وقت کی باتیں بتلاتا ہوں۔ جو پہرے دار نہیں کھڑا کیا کرتے تھے بلکہ لوگوں کی عزتوں کے پہرے دار بنا کرتے تھے، یہ وہی لوگ تھے۔ اللہ کی قسم باب ہجرہ میں میں عمر کی عدالت ابھی پچھلے دنوں دیکھ کے آیا، مدینہ کی سرزمین مسجد نبوی میں باب ہجرہ، مجھے وہاں ساتھیوں نے کہا یہاں عمر کا ممبر بچھے کرتا تھا، عمر یہاں بیٹھ کے عدل والے فیصلے کیا کرتا تھا۔ دن میں مخلوق خدا کی خدمت ہوتی، رات کو پہرے داری ہوا کرتی تھی، وقت بچ جاتا کرتا، سجدے میں رو رو کر اپنی استقامت کی دعا کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔
رات کا وقت ہے، پہرا دے رہے، ایک عورت دروازے پہ بیٹھی، بوڑھی عورت ہے، ضعف کمزوری کی وجہ سے سر جھکا ہوا ہے۔ سامنے والے عمر نے پوچھا اماں کیا بات ہے، گھر کیوں نہیں جاتی؟ حضرت عمر کو پہچانا نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے حضرت عمر کو دیکھا نہیں ہے۔ کہنے لگی کیسے چلی جاؤں، 25 دینار میرے پہ قرضہ ہے، ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اگر قرضہ ادا بھی کیے بغیر اگر میری موت آ گئی تو میں خدا پاک کو کیا جواب دوں گی؟ بیٹیوں کا حق دبا گئے، ماؤں کا حق دبا گئے، بیوی کا حق مہر دبا گئے، اللہ غنی حکومت کا حق دبا گئے، رینگنے والے جانوروں کا حق دبا گئے، اڑنے والے پرندوں کا حق دبا گئے، چوپایوں کا حق دبا گئے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ تم کیسے رات کو ایسی روم میں ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں نرم نرم بستر پہ سو جاتے ہو؟ ابھی حقدار تمہارا گرے بال پکڑنے کے لیے تیار ہے، مجھے بتاؤ تمہیں سکون سے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ اماں کیا بات ہے، تیرا کوئی کمانے والا نہیں، تیرا کوئی تجھے دینے والا نہیں۔ کہنے لگی یہی تو پریشانی نے مجھے نڈال کر دیا، کما کے میں نہیں سکتی، 25,000 دینار 25 دینار کہاں سے لے کے آؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر کو اپنی حالت بدلا۔ کہنے لگی واہ جی واہ، حاکم بنا پھرتا ہے، اسے ہماری حالت کی خبر ہونی چاہیے، میں جا کے اسے بتلاؤں تو اسے حاکم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اماں اگر میں تیرا قرضہ عمر کی طرف سے اتار دوں تو کیا عمر کو معاف کر دے گی؟ کہ دیکھا جائے گا۔ غلام اسلم کو اشارہ کیا، 2 گٹو ساز و سامان کے گھریلو سامان کے بڑے 25 دینار علیحدہ کیے، 2 مہینے کا خرچہ علیحدہ کیا، کندھے پر اٹھا کر 22.5 لاکھ مربع میل کو حکمران لا رہا ہے، اماں کے پاس لا کے رکھ دیا۔ مجھے پتہ لگا تیرا کمانے والا کوئی نہیں، مجھے پتہ لگا تیرا سرکاج کوئی نہیں، مجھے پتہ لگا تیرا آگے پیچھے کوئی نہیں، یہ 2 مہینے کا راشن ہے۔ اماں جہاں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جیسے دوسرے مہینے کی آخری تاریخ گزرے گی اگلے 2 مہینے کا راشن ایک خادم تیرے دروازے پر لے کے آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، حضرت رسالت زندہ باد، حضرت سیدنا فاروق اعظم زندہ باد۔ اور لے اماں یہ 25 دینار لے لے، اب بتا میں عمر کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے۔ کہنے لگی نہیں معاف کروں گی، تیرے سر پر پیار کرتی ہوں، ہاتھ رکھتی ہوں، تیرا ماتھا چومتی ہوں، لیکن تیرے اس فعل کا عمر سے کیا تعلق؟ پھر بھی نہیں بتلایا۔ اپنی پگڑی یوں کر کے نیچے اتاری، زمین پر لیٹ کر ایسے گر کے رونے لگے جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ اماں کو ترس آ گیا، کہنے لگی تیرا عمر سے ایسا کیا رشتہ، تو عمر کی طرف سے اتنا بلک بلک کے کیوں رو رہا ہے؟ وہ تو کہیں پڑھا ہوگا اور تجھے اتنا ڈر ہے۔ جا میں نے تیری اس حالت کو دیکھ کر، میں نے تجھے دیکھ کر عمر کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے غلام اسلم کی طرف اشارہ کیا، پرچہ لے آ۔ پرچہ اس کے پاس تھا، حضرت عمر نے قلم کاغذ آگے کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اماں تو نے عمر کو معاف کیا، اپنے ہاتھوں سے لکھ کے میرے پہ 25 دینار قرضہ تھا، عمر کی طرف سے ادا کر دیا گیا، اس کے عوض میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ کہنے لگی بیٹے مجھے لکھنا نہیں آتا، حضرت عمر نے خود لکھا، اماں لے اس پر انگوٹھا لگا دے۔ جب اماں نے انگوٹھا لگایا، عمر نے پرچہ ہاتھ میں لیا، اتنی دیر میں عبداللہ بن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آ گئے۔ امیر المومنین ہم تجھے ڈھونڈ کے تھک گئے، شام کے سفیر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ جب ان کی زبان سے امیر المؤمنین سنا، ماں تھر تھر کانپ کے رونے لگ گئی، اٹھ کے کھڑی ہو کے کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا اللہ کی قسم میں تجھے اتنا نہ ستاتی۔ کہ اماں وہ بات گزر گئی، بس تو اس وعدے پر قائم رہے کہ تو نے عمر کو معاف کر دیا۔ کہا ہاں میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ حضرت علی سے منظر دیکھا نہ گیا، حضرت علی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور عبداللہ بن مسعود ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ عمر بس کر کب تک اپنے آپ کو اس حالت میں رکھے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی داڑھی کو پکڑ لیا اور بالوں کو پکڑ کر یوں کرنے لگے اور فرمانے لگے علی تیری داڑھی میں جتنے بال سفید
سفید نہیں جتنی میری داڑھی میں ہے. مجھے بڑھاپا آ گیا, کمر میری جھک گئی. عمر خدا کی مخلوق کی خدمت کر کر کے تھک گیا. اب عمر کا جانے کا وقت آیا. میرے بھائی علی میرے سے ایک وعدہ کر, اگر تیرے سے پہلے میں مر جاؤں حضور علیہ السلام سے میری ملاقات ہوگی. جب مجھے کفن دے دیا جائے, جنازہ میرا تیار ہو, یہ رکا میرا اپنے پاس امانت رکھ لے. جب مجھے قبر میں اتارنے لگو یہ رکا میرے کفن کے اندر رکھ دینا. حسین کے نانے سے جا کے میری ملاقات ہوگی. حسین کا نانا پوچھے گا عمر میری امت کے بارے میں کیا کر کے آیا, میں پرچی نکال کے دکھا دوں گا. انسان تو کیا اڑنے والے پرندے بھی عمر سے راضی تھے. ایک عورت ناراض تھی, 25 دینار قرضہ تھا, اس کا قرضہ اتار دیا, اس نے معاف کر دیا. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اس کا معافی والا رکا عمر ساتھ لے کے آ گیا.